السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ قرب قیامت کا زمانہ ہے، فتنوں کا زمانہ ہے۔ اس کے بارے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگوئیاں کی ہیں۔ ان پیشگوئیوں کو میں یہاں پر بتانا چاہتا ہوں۔ اس سلسلے میں 2 یا 3 حدیث میں پیش کر رہا ہوں۔ قیامت میں آنے والے فتنوں کے بارے میں حدیث کا مفہوم ہے: اے ابو ہریرہ، عمل صالح کر لو، ایسا فتنہ آنے والا ہے، صبح کو مومن ہوگا، شام کو کافر ہوگا۔ یہ فتنہ کیسے آئے گا؟ گمراہ تحریکوں کی شکل میں آئے گا، جس سے بچنا بہت مشکل ترین کام ہوگا۔ مولانا الیاس کاندھلوی صاحب ملفوظ نمبر 35 پہ کہتے ہیں: بغیر علم کے اگر تبلیغ چلے گی تو گمراہی اور ضلالت کا ایک دروازہ کھلے گا، اور گمراہوں کا آوارہ گردی کا ایک گروہ بن کے رہ جائے گا۔ آج تبلیغ علم کی چل رہی ہے کہ بغیر علم کی چل رہی، آپ لوگ خود جانیں۔ دوسرے حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جابر ابن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، قرب قیامت میں کذابین پیدا ہوں گے، جو جھوٹی حدیثیں بیان کریں گے، من گڑت کہانیاں بتائیں گے، اور جھوٹی حدیثیں بیان کر کے اور من گڑت کہانیاں بتا کے یہ ہمارے امتیوں کو گمراہ کریں گے۔ امتیوں کو چاہیے کہ ایسے گروہ سے دور رہیں جو جھوٹی حدیثیں اور جھوٹی کہانیاں سنا رہے ہیں۔ اسی حدیث کو مولانا شیخ زکریا صاحب کے خلیفہ مولانا عاشق الہی بلند سحری بھی لکھتے ہیں۔ وہ حدیث میں بھیج دے رہا ہوں۔ علامت قیامت ایک کتاب ہے، اس کے اندر لکھا ہے کہ ایسی حدیثیں سنائیں گے جو تمہارے باپ دادا نے نہیں سنی ہوگی۔ تو جو جھوٹی حدیثیں اور من گڑت کہانیاں سنائے، وہ سمجھ لو کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کو گمراہ کر رہا ہے۔ جس امت کو بنانے کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنسو بہائے ہیں، گھروں کے اندر 3 چاند گزر جاتے تھے، وہاں چولہا نہیں جلتا تھا، آج امت کو گمراہ کرنے کے لیے اسی امت کے لوگ دھوکہ دے کر امت کو گمراہ کر رہے ہیں۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ علماء کا ساتھ پکڑو۔ اگر علماء کا ساتھ نہیں پکڑو گے تو یہ جھوٹی اور بن گڑت کہانیاں جو تم کو سنائیں گے، تم انہیں کو اعتبار کرو گے۔ اسی کو مولانا یوسف کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حیات الصحابہ جلد 3 صفحہ نمبر 288 پر لکھتے ہیں: اس امت کو گمراہ کرنے والے کون ہوں گے؟ اس امت کو گمراہ کرنے والے وہ لوگ ہوں گے جو قرآن حدیث کو نہیں جانیں گی اور قرآن حدیث بیان کریں گی جو غلط ہوگا۔ جب علماء ربانی ان سے صحیح بات کہیں گے تو ان سے جھگڑا کریں گے۔ آج ہو رہا کہ نہیں ہو رہا ہے؟ تبلیغی جماعت کے امیر یا تبلیغی جماعت کے لوگ جو بات کو بیان کرتے ہیں، جو غلط باتیں ہوتی ہیں، علماء ربانی اگر ان کو اصلاح کرتے ہیں تو کہتے ہیں کیا ان کا چلہ لگا ہے، یہ کیا جانے دین کی بات۔ اسی کو مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ اعراف غالباً آیت نمبر 105 پہ کہتے ہیں، اس کی تشریح میں، کہ آج کل الجاہل اور کل جاہل بے تحقیق کی بات کرتے ہیں جو سراسر گناہ ہے، ان کی بات کو سننا جائز نہیں ہے۔ یہ چند چیزیں میں نے پیش کر دیا ہے۔ تبلیغ کے اندر کچھ حدیثیں چل رہی ہیں جو سلسلہ وار میں انشاءاللہ روزانہ ڈالوں گا، ان حدیثوں کو تحقیق کر لو، وہ حدیث ہے یا نہیں ہے۔ اگر ان سے پوچھا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ بڑوں نے کہا ہے۔ کون بڑے ہیں آج تک پتہ نہیں چل رہا ہے کہ جو چیزیں فضائل اعمال، حیات الصحابہ، فضائل صدقات اور کتابوں میں نہ مل رہی ہو تو یہ غلط باتیں سپلائی کرنے والے کون لوگ ہیں؟ میری فری بات سنو،
جو چیزیں حدیث و قرآن میں نہ ہو، خاص طور سے تبلیغی جماعت میں فضائل اعمال، فضائل صدقات و حج اور حیات الصحابہ انہی میں سے بیان ہوتا ہے۔ جو چیزیں ان کتابوں میں نہ ہوں اور حدیث کی کتابوں میں نہ ہوں تو ان کو کہاں سے بیان کیا جاتا ہے؟ اس کے سپلائی کرنے والے کون لوگ ہیں؟ اور ان سے پوچھا جاتا ہے کہ بڑوں نے فرمایا ہے۔ یہ بڑے کون لوگ ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے باطل کے لوگ اس میں شامل ہو کے غلط حدیثیں بیان کر سپلائی کر رہے ہیں اور ان حدیثوں کو بیان کر رہے ہیں؟ کیا اسی گروہ کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ من گڑت حدیثیں بیان کریں گے، جھوٹی قصے کہانی کہیں گے؟ اب جھوٹی قصے کہانی کا ایک واقعہ میں پیش کر دیتا ہوں، اس کے بعد حدیث کی بیان کرتا ہوں۔ سعد کاندھلوی کے بارے میں کہتے ہیں، امریکہ گئے، دوسری گاڑی سے ایکسیڈنٹ ہو گیا، پیچھے سے ان کی گاڑی جا رہی تھی، پولیس نے ان کی گاڑی کو پکڑا۔ انہوں نے کہا ہم نے ایکسیڈنٹ نہیں کیا ہے، تو لوگوں نے کہا آپ ہی نے کیا، آپ کی گاڑی گزری ہے۔ کہ چلو وہ آدمی اگر کہتے کہ ان سے نہیں ہوا ہے تو کیا آپ مان جاؤ گے؟ پولیس والوں نے کہا پھر ہم کو کیا اعتراض ہے۔ گاڑی گھومی اور آئے، جو آدمی مر گیا تھا اس سے کہا اٹھ کھڑا ہو، بتاؤ کس کے گاڑی سے ایکسیڈنٹ ہوا ہے؟ وہ کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ ان کے گاڑی سے ایکسیڈنٹ نہیں ہوا، پھر مر گیا۔ دوسری جھوٹی کہانی سنائی جا رہی ہے کہ مرکز کے پاس سے 11,000 وولٹ کا تار گزرا ہے، سعد کاندھلوی صاحب گئے اور دونوں ہاتھ سے تار پکڑے، ان کا کچھ نہیں ہوا۔ اس قسم کی من گڑت کہانیاں سنائی جا رہی ہیں اور غلو اور حدیثیں سنائی جا رہی ہے، چونکہ اس دین پچھلے دین جو برباد ہوا، غلو کی بنیاد برباد ہوا ہے۔ اس تبلیغی جماعت کے ذریعے اس وقت غلو چلایا جا رہا ہے۔ میں مثال کے طور پر ایک حدیث بیان کر دے رہا ہوں، اس کی تبلیغی جماعت کے جو علماء ہیں سال لگائے ہوئے، 3 سال لگائے ہوئے، یا تبلیغی جماعت کے جو ذمہ دار ہیں اس حدیث کی تحقیق کر کے بتاویں یہ حدیث ہے یا نہیں ہے یا فرضی چل رہی ہے۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میری طرف سے کسی نے کوئی بات بیان کی اور وہ بات میں نے نہیں بیان کی ہے تو اپنا گھر جہنم میں بنائے۔ کیا لوگوں کو عقائد خراب کرنے کے لیے ایک مشن چلایا جا رہا ہے؟ بیان ہوتا ہے جو تبلیغ کے راستے میں نکلتا ہے اس کی دعائیں ایسے قبول ہوتی ہے جیسے بنی اسرائیل کی انبیاء کی۔ گزارش ہے، ہمیں نہیں کہتے یہ حدیث نہیں ہے، ہمیں کہتے ہیں یہ حدیث ابھی تک ہم کو ملی نہیں ہے، تو تبلیغ کے ذمہ دار ذرا سا بتاویں کہ حدیث ان الفاظوں میں کس کتاب سے ہے؟ اگر ہے تو اس کا ڈال دیجیے، ثبوت ڈال دیجیے تاکہ اور لوگ بھی سمجھ جائیں۔ اگر نہیں ہے تو کس کے کہنے پر اس قسم کی حدیثیں بیان ہو رہی ہے؟ کیا باطل کے کوئی ایجنٹ کے طور پر آپ لوگوں کو استعمال تو نہیں کیا جا رہا ہے؟ اس لیے آپ لوگوں سے علماء کی دوری کرا دی گئی ہے کہ علماء کے پاس جاؤ گے تو صحیح راستہ بتائیں گے، اس لیے تبلیغی جماعت کے لوگ علماء کے پاس نہ جا کے اپنے جاہل امیر سے مسئلہ پوچھتے ہیں۔ اگر جاہل امیر نے اس مسئلے کو بتا دیا، چاہے مفتی اعظم بتاویں، اس مسئلے کو نہیں مانتے، کیا سوچی سمجھی سازش اس تبلیغی جماعت کے ذریعے اس وقت تو کرائی تو نہیں جا رہی ہے؟ لہذا عوام سے گزارش ہے تحقیق کرو، جو بات صحیح ہو اس پر عمل کرو۔ تو جو میں نے اس حدیث کو بتایا ہے کہ لوگ بیان کرتے ہیں کہ اس جماعت میں جانے پر لوگوں کی دعائیں ایسے قبول ہوتی ہے جیسے بنی اسرائیل کے انبیاء کی دعائیں قبول ہوتی۔ اس حدیث کی وضاحت، اس حدیث کی دلیل چاہیے اور دلیل آپ دے دیجئے، اگر دلیل نہ ہو تو توبہ کرو۔ اس قسم کی اب سلسلہ وار انشاءاللہ میں ڈالوں گا، جو میرے علم میں ہے، جو بہت ساری باتیں چل رہی ہیں جو میں نے تلاش کرنے کے بعد مجھ کو نہیں ملی ہے۔ نہ ملنے کا مطلب نہیں ہے کہ حدیث سے انکار کر رہا ہوں، بلکہ آپ کو مل جاتی ہے اس کو دلائل کے ساتھ پیش کر دو ورنہ چھوڑو، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو گمراہ کرنا بند کرو، اور نہ مرنے کے بعد آپ کو حضور کا بھی سامنا ہے، اللہ کا سامنا کیا جواب دو گے؟ لہذا علماء سے جڑو اور تحقیق۔ اس لیے تبلیغ میں ایک نمبر ہے علم ذکر کا، کہ ہمارے پاس تحقیقی علم ہو، تو آپ کے پاس جو آپ بیان کرو اس کے پاس علم ہونا چاہیے کہ ہماری بات صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے۔ اگر آپ سے پوچھا جاتا تو کہہ دیتا ہمارے بڑوں نے فرمایا۔ بڑا کون ہے ذرا سا اس کا نام بھی بتا دیجئے، کہیں بڑا آپ کا باطل کا ایجنٹ، باطل کا آدمی تو نہیں ہے، اس کی تلاش کرو۔ لہذا اس حدیث کو تلاش کر کے بھیج دو۔ فقط والسلام۔